السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. عزیز بچوں اور بچیوں، سورہ فرقان کی یہ آیت نمبر 62 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی نعمت کا ایک ذکر کیا ہے، ایک نعمت کا ذکر کیا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے رات اور دن کو بنایا ہے، خلفۃ لمن اراد ان یذکر. اور یہ رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے اللہ رب العالمین نے ایسے بنایا ہے، کس کے لیے؟ اس آدمی کے لیے کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرے یا اللہ رب العالمین کا شکر گزار بنے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں وقت کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے، اور پوری دنیا کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے بنایا ہے کہ انسان ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے خرچ کرے، صرف کرے، اس کو اللہ رب العالمین کی رضوان کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے نبی کے اسوے اور طریقے کو اپنائے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں جو اللہ رب العالمین نے بڑا ریوارڈ تیار کر کے رکھا ہے اس سے بینیفٹ حاصل کرے. آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نصیحت اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری. اللہ رب العالمین کی نعمت کو خرچ کرنے کا یہ بڑا مقصد ہے. ابھی آج 29 تاریخ ہے اور کچھ ہی دنوں میں 2-3 دن کے بعد ایک نئے سال کی شروعات ہونے والی ہے، جس کی وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اسلامی کیلنڈر کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. اسلام نے ہر چیز میں اپنی انفرادیت کا اور اپنے ماننے والوں کو اپنا ایک شعار دیا ہوا ہے. اسلام کی اپنی ایک پہچان ہے. ہر چیز میں، عبادت میں، معاملات میں، ڈیلی شیڈیول میں، کھانے پینے کے آداب میں، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے میں اسلام کی اپنا ایک طریقہ، اسلام کی اپنی ٹیچنگ ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم ان ساری تعلیمات کو اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر اپنانے کی کوشش کریں. ہم آزاد اپنے آپ کو ان تعلیمات سے بنانے کی کوشش نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں. قیامت میں اللہ رب العالمین ہم سے ہمارے ٹائم کے بارے میں بھی سوال کرے گا. بار بار آپ نے اس کے بارے میں سنا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے، جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کی ہے کہ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما افنى. پہلا سوال جو بندوں سے اللہ رب العالمین حساب کتاب کے وقت، حساب کتاب کی جگہ پر فرمائے گا، تو اس میں پہلا ہی سوال اللہ رب العالمین نے ٹائم کے بارے میں رکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس ٹائم کو، اس باڈی کو، اس حدیث کے لفظ ذکر کہ پوری زندگی کو کور کر رہی ہے یہ حدیث کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اپنے وقت کا استعمال کیا ہے، اپنے وقت کو انویسٹ کیا ہے، یا اللہ رب العالمین کو راضی نہ کرنے کے بجائے اپنے من میں آنے والی باتوں، اپنے سوسائٹی میں چلنے والی چیزوں، رسموں رسومات اور ان کی جو کلچرل چیزیں جو اسلام کی کہیں نہ کہیں تعلیمات سے اگینسٹ ہیں، ہم نے ان ساری چیزوں کو اپنایا ہوا ہے. اللہ رب العالمین بالکل سوال کرے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تک بندہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا، اس کے دونوں پیر اللہ رب العالمین کے دربار سے اس حساب کتاب کے وقت وہاں سے ہل بھی نہیں پائیں گے، اور وہ دونوں اپنے باتوں میں سچے ہیں. لہٰذا ہم کو اپنے وقت کا جو استعمال ہے اس کو سوچنا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ کس اور چیز میں اس کا استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر ہم نے دوسروں کو دیکھتے ہوئے ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کی، ان کی طرح اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کی، اپنے بالوں کو ان کی طرح بنانے کی کوشش کی، اپنے پہناوے کو ان کی طرح بنانے کی کوشش کی، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کو ان کی طرح بنانے کی کوشش کی، اپنے بات کرنے کے وقت جو باڈی لینگویج ہے آج اس میں بھی باریک باریک بدلاؤ آتا جا رہا ہے، اگر ہم نے اس میں بھی ان کی کاپی کرنے کی کوشش کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو ان کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین انہی کے ساتھ ان کا حساب کتاب لے گا، چاہے بوائز ہوں چاہے گرلس ہوں، ہر ایک کے اندر اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی وارننگ دے دی تھی، بتا دیا تھا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کو کاپی کرو گے.
اتباع کرو گے ان کی. اگر جہاں انہوں نے پیر رکھا ہے تم بھی وہاں پر پیر رکھنے کی کوشش کرو گے, جہاں انہوں نے ہاتھ رکھا ہے وہاں ہاتھ رکھنے کی کوشش کرو گے, فل کاپی کرنے کی کوشش کرو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی دخلوا ظہر ضب, عرب کے علاقے میں, ریگستان کے علاقے میں ضب نام کا چھپکلی کی طرح ایک جانور پایا جاتا ہے, گو, جس کو اردو میں ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل پر ایسی پٹی پڑی ہوگی کہ آدمی یہ نہیں سوچے گا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اگر وہ ایک جانور کے سوراخ میں اس کے گھر میں انٹری کر رہے ہیں, داخل ہو رہے ہیں, تو یہ بھی آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی وارننگ دے دی ہے. اور کسی چیز کی وارننگ دینے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اسی کام کو انجام دیں. راستہ خراب ہو تو ہم کو اگر کوئی بتائے تو ہم اس خراب راستے سے جانے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. جان کو خطرہ ہے, عزت کو خطرہ ہے, آبرو کو خطرہ ہے, ایسی جگہ پر ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز سے بچنے کا حکم دیا ہے تو اس کو کرنا نہیں, اس سے بچنا ہے, اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. اور اسلامک تاریخ کی حفاظت کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ہجری سال جو چل رہا ہے, جو ہم صرف رمضان کے مہینے میں یا سال کے مخصوص اور خاص اور اسپیشل ڈیز کے اندر ہم اللہ رب العالمین کی اس تاریخی چیز کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج 15 تاریخ ہے, جمادی الاخر کی 1445 ہجری ہے. ہم کو ڈے بائی ڈے ڈیلی اس کا یاد رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہم کلاسوں میں اپنے ڈیلی اس کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح دھیرے دھیرے اس چیز کی مشق اور ایکسرسائز, اس کی ٹریننگ ہم کو اپنے تاریخ سے جوڑنے کی کوشش کرے گی. کیا مقصد ہے اس تاریخ کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مائگریشن کی اسٹوری کو یاد کرنے کے لیے, اس کو دہرانے کے لیے کتنا قیمتی واقعہ ہے. اور اس سے پہلے جو مکہ میں مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں, ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے, اس کو یاد کرنے کے لیے کہ مسلمان ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاریخ کو یاد رکھنے کی کوشش کرے. ہجرت کے وقت کو, اس تاریخ کو یاد رکھنے کے لیے ہم کو ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاریخ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے ساتھ کیا ہوا تھا, اس کو اپنی زندگی میں دہرانے کی کوشش کریں, اس کو پھیلانے کی کوشش کریں. سیلف اسسمنٹ ضروری ہے. وقت ختم ہوتا جا رہا ہے, ہمارے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے. کب کون کہاں کس کی کیا حالت اور ایمان کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سامنے وہ کس طرح اپنے چہرے کو لے کر کھڑا ہوگا بالکل نہیں جانتا ہے. یہ اسسمنٹ اور اپنے آپ کو انالائز کرنا ضروری ہے کہ اس کی زبان سے, اس کے ہاتھ سے, اس کے پیر سے ایسی باتیں صادر نہ ہوں. اب جو آخری وقت آتا ہے سال کا, تو وہ سارے کام جو حرام اللہ رب العالمین نے کیے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سارے کام حرام کیے ہیں, ہم اس کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من سرہ ان یستجیب اللہ, جس کو یہ بات پسند ہو, جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ رب العالمین شدائد میں, کرب میں, تکلیف میں اس کی دعاؤں کو سنے, تو اس کو چاہیے کہ رخا کی حالت میں, آزادی کی حالت میں, آسانی کی حالت میں, جب وہ خوش ہے تو اللہ رب العالمین کو یاد رکھے. ہم خوش ہوتے ہیں, آسانی کی حالت میں ہوتے ہیں, تو ان سارے کام کو کرنے لگتے ہیں جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. جس کو اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول نے ناپسند کیا, ان سارے کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک حدیث کے اندر کہ ایک وقت آئے گا, لوگ شراب کو حرام جو شراب کو اللہ رب العالمین نے, رسول نے حرام کیا ہے, اس کو حلال کر لیں گے نام بدل کر. انرجی ڈرنک کے نام پر پئیں گے, کسی اور چیز کے نام پہ, دوا کے نام پر پئیں گے. اللہ رب العالمین نے مردوں پر ریشم کو حرام کیا ہوا ہے, وہ کسی اور نام پر اس کو پہننے کی کوشش کریں گے. میوزک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ اس کو بھی اپنے لیے حلال کر دیں گے. علماء کا فتویٰ ہے حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی میں سے یہ ہے, جب قیامت قریب آئے گی, اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمارے نبی کی آمد یہ قیامت کی نشانی کا حصہ ہے. اب وہ تشریف لے جا چکے, اب کچھ وقت بچے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک تالاب جس طرح سے ہے, کچھ ہی دن بچے ہیں. جیسے کہ ایک تالاب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپل دے کر فرمایا کہ ایک تالاب میں صاف پانی ہے, وہ ختم ہو چکا, اور اس میں جو نچلا پانی ہے کیچڑ کی طرح ہے, گندا پانی ہے, جو تھوڑا سا بچا ہے, وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا ایگزامپل دے کر سمجھایا. اللہ کے رسول نے فرمایا اس حدیث کے اندر, دوسری حدیث کے اندر میوزک کے بارے میں, کہ لوگ میوزک کی چیزوں کو اور ایسے میوزیکل انسٹرومنٹ کو اپنے لیے حلال کر دیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا فیہ قذف و مسخ, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے درمیان ایسے واقعات ہوں گے کہ اللہ رب العالمین آسمان سے پتھر کی بارش نازل فرمائے گا, اللہ رب العالمین زمین کو پھاڑے گا, اور ایسے لوگ جن لوگوں نے اپنے لیے اللہ رب العالمین کی حرام کی ہوئی چیزوں کو استعمال کیا, ان کو اس میں زندہ دفن کر دے گا. اللہ رب العالمین, جو ہم نے بنی اسرائیل کی اسٹوری سنی اور پڑھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے چہروں کو بندروں اور سوروں کی شکل میں اللہ رب العالمین نے بدل دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میوزک کے بارے میں اس امت کو ڈرایا ہے, دھمکایا ہے
ابھی ہم کو کہیں واقعہ سننے میں نہیں آتا ہے. یوٹیوب پہ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں اسلام کے نام پر لوگوں نے وائرل کیا ہوا ہے, ہم ان کو کنفرم نہیں کر سکتے ہیں. لیکن کیا ہم اس بات کے انتظار میں ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے چہروں کو اس طرح بدل دے؟ اگر ہم میں سے کسی پہچان والے شخص کے چہرے کو اللہ رب العالمین سور بنا دے, بندر بنا دے, یا زندہ کسی کو زمین میں دھسا دے, یا کسی کے گھر کے اوپر اللہ رب العالمین کے آسمان سے بارش ہونے لگے پتھروں سے, اس کے بعد ہم اہل ممرہ یا ہم مسلمان اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے عذاب کے لیے پیش کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کے 60 سال پورے اللہ رب العالمین نے دے دیا ہے, 60 سال کی مدت, اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا ایکسکیوز کمپلیٹ ہو چکا ہے. ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو 60 سال کی مدت مل گئی, اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر ایکسکیوزز کے سارے جو ہیلے بہانے سب ختم. اگر اس سے پہلے اس کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتا ہے اللہ رب العالمین میرا ٹائم کم تھا, مجھے زندگی میں عمل کرنے کا ٹائم کم ملا, میں 50 سال رہا, میں 40 سال رہا, میں 30 سال رہا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 60 سال کی مدت ملے گی, اور اس امت کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 60 سال کی عمر اس امت کی رہے گی. موسٹلی ایسے کتنے کیسز ہم سنتے ہیں کہ 60 سال سے انہوں نے زندگی زیادہ گزاری ہے, ان کے پاس پھر کوئی ایکسکیوز نہیں رہے گا اللہ رب العالمین کے پاس کہ ہمیں عمل کرنے کا موقع نہیں ملا, ہمیں ٹائم دین پر عمل کرنے پر, اور بہت سارے ایکسکیوز تھے, ہیلے تھے, مسائل تھے. یہ دنیا آزمائش کی ہے, امتحان کی. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہی خانہ کعبہ ہے, وہی دیواریں ہیں جن کو دیکھ کر ہم اہل ایمان اپنے ایمان میں روشنی لاتے ہیں, اور وہی وہ دیوار ہے جہاں پر جا کر ایک آدمی اسلام سے دور ہو گیا. کہتا ہے یہ اسی طرح کی آئیڈل ورشپ کرتے ہیں جس طرح سے دوسرے لوگ کرتے ہیں, وہ سیدھا اسلام چھوڑ دیتا ہے. وہیں پر عقبہ بن ابی معیط جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر لا کر اس نے اونٹنی کی اوجڑی رکھ دی تھی وزندار, جو ہلا بھی نہیں پایا تھا. ہم اس خانہ کعبہ کو دیکھ کر اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں, اور ایسے بھی بدقسمت ہیں جو اس خانہ کعبہ کے اندر جا کے ایمان سے پھر جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ایمان کا امتحان لیتا ہے, سنت پر عمل پر امتحان لیتا ہے. ان ساری چیزوں کو سننے کے بعد ہم کتنا شریعت کی طرف آتے ہیں, اللہ رب العالمین اس پر امتحان لیتا ہے. لہٰذا میری بھی ذمہ داری, آپ کی بھی ذمہ داری, اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں, کوشش کریں. اگر کوشش نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کی یہاں پکڑ ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ اپنی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے, اور جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, ایمان کی حالت میں زندہ رکھ, ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.